جس کو اللہ نے وسیع رزق کی دیا ہے، زیادہ رزق دیا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کیا؟ ان یرا اثر ذلک، کہ اس انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس کے بدن کے لباس سے سامنے آنی چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی اس ٹاپک کے سلسلے سے کچھ چیزیں یوٹیوب پہ ہم نے جب دیکھی تو اس میں جو کمنٹس ہم نے پڑھے تو ہمیں تعجب ہوا کہ اس میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کمنٹس تھا کہ نہیں، اسلام اتنا زیادہ شو اور اپنے کو یعنی سجانا اور سنوارنا ان سب چیزوں کے خلاف ہے، سادگی بالکل، یعنی ایسا پڑھنے سے لگتا ہے کبھی کبھی لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا بوسیدہ لباس ایک دم معمولی سا ہو تو وہی اسلام بس شریعت پسند کرتا۔ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات صحیح ہے اس اعتبار سے کہ بعض ذہنوں میں یہ فکر پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ فرقوں کے اندر یہ احساس اور تصور پایا جاتا ہے کہ ہم کو اپنے کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں جس حال میں داڑھی ہے تو اس کو چھوڑ دو، سر کے بال ہیں تو ان کو چھوڑ دو، ناخن ہیں تو ان کو چھوڑ۔ البتہ یہ عرض کروں، خذوا زینتکم عند کل مساجد، قرآن مجید نے کہا ہے، اس میں یہ بھی تاکید ہے کہ جب تم مسجد جا رہے ہو تو اپنے ناخون کو بھی دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور ان میں مثلا میل بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی جو لہسن کھا کے نہ وغیرہ کچھ، جی، کہ منہ کے لیے بھی تاکید ہے کہ پیاز کھائی ہے یا وہ چیزیں کہ جن سے منہ سے بو آتی ہے، مثلا لہسن ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد مسجد انسان جائے تو پھر احتیاط کرے، اپنے منہ کو صاف کر کے جائے۔ ٹھیک یہی بات جو آج آپ نے نیٹ پر دیکھی، ٹھیک یہی تصور تھا اس زمانے میں جب ائمہ اطہار اس مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ سفیان ثوری ایک ایسا انسان ہے کہ جو ایک خاص فکر والے افراد کا بہت بڑا پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، سفیان ثوری نے ایک دن، یہ روایت متعدد کتابوں میں ہے اور اس روایت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں تاکیداً کہوں گا کہ اس پہ توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ سفیان ثوری نے ایک دن خانہ کعبہ میں دیکھا، مکہ معظمہ میں، کہ زمانے کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اچھا، اور اس موقع پر آپ کے بدن اطہر پر جو عبا ہے، سب سے اوپر جو پہنی جاتی ہے، بڑی نفیس، نازک اور اچھی قسم کی ہے۔ اچھا، تو سفیان ثوری اس فرقے سے متعلق تھا، یعنی وہ نظریات رکھتا تھا کہ جن کے وہاں لباس بوسیدہ ہونا چاہیے، گندا بھی ہو تو چل جائے گا، پرانا ہو تب بھی چلے گا، بال بڑھے ہوئے چلے گا، مہینوں نہیں نہائے گا تب بھی چلے گا۔ اس فکر کر رکھنے والا یہ تھا سفیان ثوری، جو آج بھی پائے جاتے ہیں بہت سے اس فکر والے۔ سفیان ثوری نے آگے بڑھ کر یہ بات کہی کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو خدا اور رسول کی خوشنودی کے خلاف ہے۔ اوہو، اچھا، وارث پیغمبر کو یہ بات بتا رہا ہے سفیان ثوری کہ آپ کا عمل رسول اللہ کے خلاف ہے، ان کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ بڑھا دیا، اس نے کہا کہ آپ نے جیسا لباس پہنا ہے، کیا آپ کے جد رسول اللہ اور آپ کے جد امیر المؤمنین ایسا لباس پہنتے تھے؟ اس لیے کہ تاریخ میں ہے، امیر المؤمنین کے پاس جب کوفے میں تشریف لائے ہیں صرف 2 لباس تھے۔ جس موقع کے اوپر رسالت مآب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مختصر سا آپ کے پاس لباس تھا، تو اس نے یہ ٹوک دیا کہ آپ کا لباس ان کے جیسا نہیں ہے۔ امام نے جو جملہ فرمایا وہ بہت قیمتی ہے۔ امام جواب میں فرماتے کہ ویحک یا سفیان، اے سفیان ثوری، تم کو سمجھ میں نہیں آئی بات، تم متوجہ نہیں ہو۔ فرماتے کہ ان علی کان فی زمن ضیق، سرکار امیر المؤمنین نے اس زمانے میں زندگی گزاری ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑا سختی کا دور تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْنَا، لیکن ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے میں پروردگار نے ہم سارے مسلمانوں کو وسعت دی ہے، رزق دیا ہے، پروردگار نے آج وسیع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے وسیع رزق کی دیا ہے، زیادہ رزق دیا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کیا؟ ان یرا اثر ذلک، کہ اس انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس کے بدن کے لباس سے سامنے آنی چاہیے۔ جی، لوگ دیکھ کر متوجہ ہوں کہ اس کو اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہیں، یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔
یہ کون سی بات ہے کہ انسان کے پاس گھر میں رقم رکھی ہوئی ہے لیکن جب باہر نکلے تو بوسیدہ لباس پہنے؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ بوسیدہ لباس پہنیے، لیکن ہے تو اچھا لباس پہن کے آئیے۔ اچھا، یعنی یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ پیسہ ہے مگر ہم اللہ والے ہیں تو بہت اپنے آپ کو، یہ اللہ والے نہیں ہے۔ اللہ والے ہونے کے معنی یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کیا جائے۔ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان نعمتوں کو میں لوگوں کے سامنے لا کر پیش کروں، یہ ضروری ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کی دی ہوئی نعمتیں جب لوگوں کے سامنے آئیں گی تو خود بخود لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے گی کہ جب پروردگار یہ نعمتیں انہیں دے رہا ہے تو بقیہ کو بھی دے گا اللہ۔ لہٰذا اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، اس لیے انسان کو مناسب اور اچھا لباس پہننا چاہیے۔ یہ فکر ذہنوں سے بدلنے کی ضرورت ہے کہ جتنا پرانا ہوگا، خراب ہوگا، پھٹا پرانا لباس ہوگا، اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے۔ نہیں، خدا سے قربت کے معنی ہے کہ ہمارا لباس بھی بہترین ہو، ہمارا جسم بھی مرتب اور مزین ہونا چاہیے۔ اگر کیا یہ بھی تصور ہے، شاید ہم نے کہیں سنا ہے کہ آپ کا سجنا اور سورنا یعنی مرد کا اس کی زوجہ کی عفت کی حفاظت، ایسا کچھ روایتوں میں ایک بہت بڑا سبب یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان خود کو مرتب اور مزین کرتا ہے تو وہ شخصیتیں کہ جو اس سے وابستہ ہیں، خاص طور سے اس کی زوجہ، ان کی عفت کی حفاظت ہوتی ہے۔ البتہ اس کی بڑی تفصیلی وضاحت ہے کہ جس کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن روایت میں اس کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ میں روایت عرض کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اغسلوا ثیابکم، اپنے کپڑوں کو دھو، اپنے کپڑوں کو دھو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ کپڑا بدلتے ہیں لیکن دھونے والا مزاج نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آج کپڑا اتارا، کل دوسرا پہنا، پرسوں پھر وہی کل والے لباس کو دوبارہ پہن لیا۔ نہیں، دھو تب دوبارہ پہنو۔ وَخُذُوا مِن شُعُورِكُمْ، اپنے سر کے بال کو مرتب کرو۔ وَاسْتَاقُوا، تم مسواک بھی کرو۔ اب تمہارے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، یعنی برش وغیرہ کر کے صاف رکھو۔ وَتَزَيَّنُوا، خود کو مزین کرو۔ وَتُنَظِّفُوا، اپنے کو صاف بھی رکھو۔ اس کے بعد فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ، فرمایا کہ بقیہ قومیں چونکہ اس طرح سے خود کو مرتب نہیں کرتی تھیں، لہٰذا ان قوموں کے اندر برائیاں، بدکاریاں پھیل گئی تھیں۔ اس کے معنی ہے کہ قوموں کی عفت، بالخصوص خواتین کی عفت کی حفاظت ہوتی ہے اس موقع پہ جب انسان اپنی زینت کو اچھے انداز سے اختیار کرتا ہے۔ حضور اکرم فرماتے تھے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی مرتب اور مزین کرو۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ اپنے بدن میں خوشبو لگاؤ، معطر کرو خود کو۔ یہاں تک کہ آپ رسالت مآب فرماتے تھے کہ جمعے کے دن بغیر غسل کیے ہوئے تم لوگ نماز میں، اگر مجبوری نہیں ہے تو تم نماز میں شرکت نہ کرو، آؤ تو غسل کر کے، غسل جمعہ کر کے آؤ۔ اور وہاں پر یہ تاکید فرماتے تھے کہ تمہارے بدن سے خوشبو آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے لیے تم جب اپنے گھر سے نکلو تو عطر لگا کر نکلو۔ آپ نے غور فرمایا؟ میں ایک اور بات عرض کروں، ہمارے وہاں روایتوں میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن اپنے گھر سے وضو کر کے جانا مستحب ہے۔ نماز مسجد میں پڑھو، وضو گھر میں کرو۔ کیوں؟ جب تم اپنے چہرے پہ پانی ڈالو گے، اپنے بدن کے اوپر ہاتھ پہ پانی ڈالو گے تو خود بخود تمہارے بدن پر بیٹھی ہوئی دھول اتر جائے گی۔ تو جب تم وضو کر کے، ایک تو عبادت ہے، ساتھ ہی ساتھ جب تم اپنے وضو کے بعد اپنے کو پاک صاف کر کے مزین کر کے گھر سے نکلو گے تو خود بخود تمہارے چہرے کی دھول اتر چکی ہوگی۔ تو اب تم اپنے گھر سے مسجد تک بھی جا رہے ہو تو تمہارا چہرہ صاف ہونا چاہیے۔ تم اپنے گھر سے مسجد تک جا رہے ہو تب بھی تمہارے اندر، اسی لیے عطر لگانا گھر سے لگا کے جانا مستحب ہے کہ تمہارے بدن سے خوشبو راستے میں بھی آئے۔ کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ تم مؤمن ہو اور خوشنودی پروردگار کے لیے تم نے خود کو مزین کیا ہے۔